بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ہیومن باڈی میں بیسیکلی 4 آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں۔ یہ باڈی کے اندر بائیو ایلیمنٹ سے بنے ہوتے ہیں، جبکہ ضرورت کے وقت یہی آرگینک مالیکیولز چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم ہوتے ہیں تاکہ باڈی کی ایگزیکٹ نیڈ پوری کر سکے۔ تو آخرکار آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آرگینک مالیکیولز کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح ٹوٹتے ہیں۔ تو اسی کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم آج کنڈنسیشن اور ہائیڈرولسز ریئیکشن کو اسٹڈی کریں گے۔ کنڈنسیشن ریئیکشن تو کنڈنسیشن ریئیکشن میں دو مونومرز، دو سب یونٹس یا دو مائکرو مالیکیولز اکٹھے ہو کر آپس میں ایک بانڈ بناتا ہے۔ اس بانڈ کے نتیجے میں دو پروڈکٹس بنتے ہیں، ایک بیسک پروڈکٹ یا مین پروڈکٹ اور دوسرا واٹر مالیکیول بنتا ہے۔ اگر ہم کنڈنسیشن ریئیکشن کی کیمسٹری کو دیکھیں تو سب سے پہلے جب دو مونومرز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ آپس میں بانڈ بنانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اور اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک مونومر ایک ہائیڈروکسل گروپ کی قربانی کو پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا مونومر اپنا ایک ہائیڈروجن کو قربانی کا بکرا بناتا ہے۔ تو اسی طرح ہائیڈروکسل اور ہائیڈروجن مل کے واٹر مالیکیول بناتا ہے۔ ان دو مونومر سے ایک بیسک پروڈکٹ بن گیا ہے جسے ڈائمر کہا جاتا ہے۔ یہ ریئیکشنز بہت بار ان مونومرز کے درمیان ریپیٹ ہو کے بہت سے ڈائمرز بناتے ہیں، اور یہ ڈائمرز آپس میں بانڈڈ ہو کے ایک پالیمر یا آرگینک مالیکیول بناتا ہے۔ سو کنڈنسیشن ریئیکشن کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں: the reaction in which monomers join together to form a large organic molecule with the release of water molecules۔ کنڈنسیشن ریئیکشن کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے: خاص انزائمز کا موجود ہونا ضروری ہے، جبکہ دوسرا مونومرز ایکٹیویٹڈ فارم میں ہونے چاہیے تاکہ بانڈز بنانے میں کوئی مشکلات نہ آئے۔ یاد رہے کہ ان دو مونومرز میں کویلنٹ بانڈ ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹ میں اس کویلنٹ بانڈ کو گلائکوسیڈک بانڈ کہتے ہیں، پروٹینز میں پیپٹائڈ بانڈ کہا جاتا ہے، لیپڈز میں ایسٹر بانڈ کہا جاتا ہے، جبکہ نیوکلیک ایسڈ میں اسی کویلنٹ بانڈ کو فاسفوڈائی ایسٹر بانڈ کہا جاتا ہے۔ کنڈنسیشن ریئیکشن کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے ریئل لائف ایگزامپلز لیتے ہیں۔ دو گلوکوز یونٹس کمبائن ہو کے مالٹوز بناتا ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ ہے، اور ساتھ میں واٹر مالیکیول بھی پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر انزائم مالٹیز ہے۔ ایک گلوکوز یونٹ اور ایک گلیکٹوز یونٹ کمبائن ہو کے لیکٹوز بناتا ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ کا ایک قسم ہے۔ اس سے بھی واٹر مالیکیول بنتا ہے اور یہاں پر لیکٹیز انزائم ہوتا ہے۔ ایک گلوکوز یونٹ اور ایک فرکٹوز یونٹ کمبائن ہو کے سکروز بناتا ہے۔ سکروز ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جس میں واٹر مالیکیول پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ سکریز انزائمز کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دو امینو ایسڈز کمبائن ہو کے ڈائی پیپٹائڈ بناتا ہے اور ساتھ میں ایک واٹر مالیکیول ریلیز ہوتا ہے۔ ملٹیپل ڈائی پیپٹائڈز کمبائن ہو کے پروٹین مالیکیول بناتا ہے۔ نارملی 3 فیٹی ایسڈز اور ایک گلائسیرول یونٹ مل کر ٹرائی گلائسیرائڈ بناتا ہے، اور اس سے 3 واٹر مالیکیولز پروڈیوس ہوتے ہیں۔ ملٹیپل ٹرائی گلائسیرائڈز کمبائن ہو کے ایک لیپڈ مالیکیول بناتا ہے۔ نیوکلیوٹائڈز آپس میں مل کے نیوکلیک ایسڈز بناتے ہیں اور نتیجے میں واٹر مالیکیولز ریلیز ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ریئیکشنز کنڈنسیشن ریئیکشنز کے ایگزامپلز ہیں۔ کنڈنسیشن ریئیکشن کو ڈی ہائیڈریشن سینتھسس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کنڈنسیشن پروسیس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، یعنی واٹر نکال دیا جاتا ہے اور ایک بانڈ بن جاتا ہے۔ کنڈنسیشن ریئیکشنز کو انابولک ریئیکشنز بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہائیڈرولسس کنڈنسیشن ریئیکشن کا بالکل اپوزٹ پروسیس ہے۔ ہائیڈرولسس ورڈ گریک ورڈ سے نکلا ہے۔ ہائیڈرو مینز واٹر اور لائس مین بریک۔ ہائیڈرولسس میں آرگینک مالیکیولز یا پالیمرز واٹر ایڈیشن کی وجہ سے چھوٹے یونٹس یا مونومرز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا پروسیس انزائمز کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ ہائیڈرولسس ریئیکشن میں واٹر کا ہائیڈروکسل گروپ ایک مونومر سے اٹیچ ہوتا ہے اور ہائیڈروجن دوسرے مونومر سے اٹیچ ہو کے اس کوویلنٹ بانڈ کو بریک کرتا ہے، جس سے وہی مونومرز واپس ملتے ہیں۔ ایگزامپلس لیتے ہیں: مالٹوز میں واٹر ایڈیشن سے بانڈ بریک ہوتا ہے اور دو گلوکوز یونٹس حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ ریئیکشن مالٹیز انزائمز کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ لیکٹوز میں واٹر ایڈیشن سے بانڈ بریک ہوتا ہے جس سے گلوکوز اور گلیکٹوز یونٹس ملتے ہیں۔ یہاں پر بھی لیکٹیز انزائمز قابل ذکر ہے۔
सक्रोज में भी वाटर एडिशन से बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट्स हासिल होते हैं। इसी रिएक्शन में भी सक्रेज एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोलिसिस को हम जनरली कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, जैसा कि डाइजेशन रिएक्शंस है, जहाँ पर वाटर इन मैक्रो मालिक्यूल्स को, इन ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को, इन पॉलीमर्स को ब्रेक करता है और इनसे मुताल्लिक़ा मोनोमर्स बनाते हैं। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 जगह पर होते हैं: माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन ये एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं है, क्योंकि रिस्पिरेशन में एनर्जी और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जबकि हाइड्रोलिसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होता है, न कि रिलीज। हाइड्रोलिसिस में एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इसीलिए रिस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस तो हो सकता है, लेकिन जनरली ये एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है।